مفتی صاحب شروعات یہیں سے کریں گے کہ وراثت کی تقسیم آج کا یہ ہمارا عنوان ہے، اس پر ایک مختصر سا بیان، اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مالکانہ حقوق عطا فرمائے ہیں کہ وہ جو حلال ذریعہ آمدنی سے مال جمع کرتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرے، اپنی ضروریات میں لگائے اور صدقہ اور خیرات کرے، اور جہاں جہاں وہ کارہائے خیر میں خرچ کرنا چاہتا ہے خرچ کرے۔ اب پھر آدمی کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میت کی یعنی مرنے والے کی جائیداد، مرنے والے کی وراثت، مرنے والے کا متروکہ اس کے ورثاء کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور یہ جو ان کو حق وراثت ملتا ہے یہ حق وراثت لازمی طور پر ان کو مل جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اور مورث کی موت واقع ہونے کے بعد، صاحب جائیداد کی موت واقع ہونے کے بعد کوئی ایسا پروسیس ہے جو کرنا ہے اس کے بعد پھر وہ لوگ مالک بنتے ہیں، نہیں، بلکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی صاحب جائیداد کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کے جو بھی شرعی وارث ہیں، اس کی بیوی ہے یا بیٹا ہے، بیٹی ہے، والدین ہیں، اور جو بھی اس کے ورثاء ہوں گے، ان ورثاء کو اس کے متروکے میں یعنی اس کی جائیداد میں اپنے اپنے حصوں کے مطابق حق ہو جاتا ہے، یعنی وہ لوگ مالک ہو جاتے ہیں۔ اب باقی کیا رہتا ہے؟ باقی یہ رہتا ہے کہ اس کو تقسیم کر لیا جائے، اور اس کو اسلامک ٹرمنالوجی میں ملک اضطراری کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسی ملکیت ہے، ایک ایسی اونرشپ ہے جس میں خود وارث کا بھی اختیار نہیں ہے۔ وارث یہ نہیں بول سکتا کہ میں یہ لیتا ہوں، میں یہ نہیں لیتا ہوں، نہیں، بلکہ وارث لازمی طور پر یعنی آٹومیٹیکلی وہ اس حصے کا مالک ہو جاتا ہے جتنا حصہ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔